السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو پیرنٹنگ سیریز. تو آج ہم 3rd ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں بات کروں گی فادر کے رول کے بارے میں. ہمیں ایکسپرٹس سے کیا اوپینین ملتی ہے اور ہمیں کیا اسٹیٹسٹکس ملتے ہیں ان چلڈرن کے بارے میں جن کے فادر ان کے ساتھ بچپن میں بہت زیادہ انوالو تھے اور ان کے فادر ان کے ساتھ کھیلنے میں اور ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. دیکھیں یہ بات تو طے ہے, آپ نے موویز میں بھی آبزرو کیا ہوگا اور آپ نے پرسنلی بھی آبزرو کیا ہوگا کہ وہ بچے جن کی پیرنٹنگ میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے یا جن کے ماں باپ آپس میں نہیں ایک ساتھ رہتے, جن کے ہسبینڈ وائف میں آپس میں نہیں بنتی, یا جو ظاہر ہے کہ بروکن فیملیز کے بچے ہیں, کہیں نہ کہیں ان میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے, چاہے وہ دنیا کے بہت بڑے انٹرپرینور یا بہت سکسیزفل لوگ بھی بن جائیں. ایموشنلی کہیں نہ کہیں ان میں وہ انسٹیبلٹی جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں لائف میں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں ریلیشن شپس میں. لیکن آن دی ادر ہینڈ کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو اچھی پیرنٹنگ سے نہیں آئے ہوتے, جو اچھے انوائرمنٹ سے نہیں آئے ہوتے یا بروکن فیملیز سے ہوتے ہیں, لیکن وہ خود بہت اچھے پیرنٹ بن جاتے ہیں. یہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی چیز کو فیل کرتے ہیں, اپنی کمیوں کو فیل کرتے ہیں, ایمپتھی کی بیسس پر وہ خود بہت اچھے پیرنٹ بن جاتے ہیں. ادروائز زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ بہت بچے جو ایسی فیملیز سے ہوتے ہیں جہاں پر انوائرمنٹ اچھا نہیں ہوتا, جہاں مدر اور فادر اپنا رول اچھے سے نہیں نبھا رہے ہوتے, ان کے بچوں میں بہت سی کمیاں رہ جاتی ہیں, بہت سے فلوز رہ جاتے ہیں جو دیکھنے میں آتا ہے. آج میں فادر کے رول کے حوالے سے آپ کو کچھ اسٹیٹسٹکس بتاؤں گی. یہ ڈفرینٹ لوگوں کی ریسرچ ہیں اور ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ کی اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی ریسرچ ہیں کہ پری اسکولرز یعنی نرسری اور پلے گروپ وغیرہ جو ہیں بچے, پری اسکولرز اور ود ایکٹیولی انوالوڈ فادر ہیو اسٹرانگر وربل اسکلس. یہ اسکولس کی ریسرچ ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کے وربل اسکلس بہت زبردست ہیں, جو دوسرے بچوں سے ذرا ہٹ کے ہیں وربلی. وین دے ٹاک دیم ود فلوئنسی, دے آر ٹاکنگ ویل. وٹ از کامن ان دوز چلڈرن؟ فادر ان کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہیں, مدر تو ہیں ہی انوالو, مدر تو ہمیشہ سے انوالوڈ ہوتی ہیں, ان کے فادر بھی ان کے ساتھ بہت اچھے سے انوالو ہیں, بہت زیادہ انوالو ہیں. چلڈرن ود ایکٹیولی انوالوڈ فادر ڈسپلے لیس بیہیویئرل پرابلمز ان اسکول. یہ جن کے فادر ایکٹیولی انوالوڈ ہیں, ان کے بچپن سے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, دے آر دیئر فار دیئر سن, اور وہ سیریس ہے بچوں کی گرومنگ کے حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک روب بھی ہے بچوں کے سامنے, انہیں وہ بڑا کنسیڈر کرتے ہیں, فرینڈ بھی کنسیڈر کرتے ہیں, بڑا بھی کنسیڈر کرتے ہیں. ان کے بچوں کے بیہیویئر پرابلمس بہت کم ہیں. اسکولز میں زیادہ تر ان بچوں کے بیہیویئر پرابلمس نظر آتے ہیں جن کے فادر ابسنٹ ہوتے ہیں ان کی لائف سے, یا جن کے فادرز وہ رول نہیں نبھا رہے ہوتے جو انہیں نبھانا چاہیے. گرلز ود اسٹرانگ ریلیشن شپ ود فادر ٹو بیٹر ان میتھمیٹکس. یہ ایک ریسرچ ہے باقاعدہ کہ وہ لڑکیاں جو میتھمیٹکس میں اچھا پرفارم کر رہی ہیں, یعنی جن کے انالیٹیکل اسکلز بہت اچھے ہیں. انالیٹیکل اسکلز آر دی ایبلٹی ٹو کمپیئر اینڈ یو نو ٹو دی ایبلٹی انالائز, جو کہ لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے. اٹ گیوز یو دی ایبلٹی ٹو انٹرپریٹ سچویشن ویل, جو نا بہت ضروری ہے ریلیشن شپس میں, گھر بسانے میں وغیرہ وغیرہ. جو بچیاں جن کے فادرز بہت زیادہ انوالو ہیں وہ میتھمیٹکس میں بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں. اب اس کے پیچھے پوری سائنس کیا ہے, یا آپ مزید ریسرچ کیجئے کہ ایسا کیوں ہے. Boys with actively involved father tend to get better grade and perform better achievement test. This is also proven from our research کہ وہ لڑکے جن کے فادر ایکٹیولی انوالوڈ ہیں وہ ایگزام میں بہتر پرفارم کرتے ہیں دوسرے بچوں سے. Research shows that even very young children who have experienced high father involvement show increased curiosity and problem solving capacity. وہ بچے جو بہت چھوٹی عمر کے بچے ہیں, ان کے فادرز ان کے ساتھ انوالوڈ ہیں, وہ بچے پرابلم سالونگ کیپیسٹی اور کیوریوسٹی کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں, یعنی وہ کوشچنس بہت زیادہ پوچھتے ہیں. اور جب انہیں ان کے کوشچنس کے آنسر ملتے ہیں ماں باپ سے بہت محبت کے ساتھ, تو ظاہر ہے کہ ان کی کیوریوسٹی کی جو فیلنگز ہیں نا, ان کی کیوریوسٹی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ فلفل ہو رہی ہوتی ہے, اور بچے کی گرومنگ میں بہت ہیلپ کرتی ہے یہ سب چیزیں. بائی دا وے ابھی میں کچھ جرنل باتیں آپ سے بات کر رہی ہوں. انشاءاللہ ہم کمنگ ایپیسوڈ میں بہت ڈیٹیل میں سائیکالوجی میں جائیں گے, اور میں آپ کو ایرک ایرکسن کی 8 اسٹیجز آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ڈسکس کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ, جو کہ انشاءاللہ ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ ہم پیرنٹنگ کے حوالے سے ہم سے کتنی مسٹیکس ہوتی ہیں. ہائیلی انوالوڈ فادر آلسو کنٹریبیوٹ ٹو انکریز مینٹل ڈیکسٹریٹی ان چلڈرن, انکریزڈ ایمپتھی, less the stereotype sex role belief,
اینڈ گریٹر سیلف کنٹرول. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ لوگ وہ بچے جن کے فادرز انوالو ہیں. اب انوالومنٹ سے مراد یہاں پر کیا لیا جا رہا ہے؟ انوالومنٹ سے مراد ہے کہ بینگ اراؤنڈ یور چلڈرن, ٹیکنگ دیم آؤٹ, اسپینڈنگ ٹائم ود دیم, ٹاکنگ ٹو دیم, asking them question and giving them confidence, encouraging them, telling them some expectations جو آپ ان سے رکھتے ہیں. کچھ ایکسپیکٹیشنز ان کے سامنے رکھنا, ایکسپیکٹیشن سامنے رکھ کر وہ اگر کچھ کریں تو انہیں ریوارڈ دینا, یہ فادر کی طرف سے بہت زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ فادر از دی رول ہیڈ آف دی فیملی. تو وہ فادر جو اس طرح سے انوالومنٹ میں ہیں بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ انوالوڈ ہیں, اور وہ انکریج بھی کرتے ہیں اپنے چلڈرن کو بہت زیادہ, تو ان کے جو بچے ہیں وہ مینٹل ڈیکسٹریٹی میں بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں. ایمپتھی ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے, یعنی فیلنگز زیادہ ہوتی ہیں دوسروں کے لیے. اور یہ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ بچہ جب اپنے باپ سے سوال پوچھے اور جس طرح سے باپ رپلائی کرے گا بچے کی جو ہے نا سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ اس میں اس کا رول ہے کہ وہ باپ جو اب کس طرح سے اس بچے کو جواب دے رہا ہے. بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ سب چیزیں. جب بھی کسی گیدرنگ میں ہو, آپ دیکھیں کہ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جب بھی کسی گیدرنگ میں ہو تو وہ اپنے بچے کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. اور یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے مبارک پر بیٹھتے تھے تو آپ نماز لمبی کر دیتے تھے. یعنی وہ حضرت حسین اور حسن کو کندھے سے نہیں اٹھاتے تھے بلکہ اپنی نماز لمبی کر دیتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمپتھی دیکھیں نا آپ, کہ آپ نماز مختصر کر دیتے تھے اگر کسی چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آ جاتی, کیونکہ انہیں یہ فیلنگ تھی کہ اس کی ماں پریشان ہو سکتی ہے. یعنی اتنی ایمپتھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اٹس آل ڈیپینڈز آن کہ آپ بچے کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ کے بچے نے آپ سے کوئی سوال پوچھا تو آپ اسے کیسے آنسر کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک بچے نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ جو بیکاری ہیں یہ کون لوگ ہیں, کیونکہ یہ پیسے مانگتے ہیں. اس کے فادر نے رپلائی کیا کہ بیٹے یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ اصل میں مدد مانگتے ہیں ہم سے, ان کی مدد کرنی چاہیے. اب انہوں نے بچے کا ورلڈ ویو اس سمپل آنسر سے کیسے کریٹ کیا. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ یہ بیکاری ہیں, یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی غصے میں جواب اس کو دے سکتے تھے. تو انہوں نے سمپل جواب دیا ہے جس کی وجہ سے بچے کے دل میں ایمپتھی کریٹ کی ہے انہوں نے. سو اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو ریپلائی یور چلڈرن, ہاؤ یو انٹریکٹ ود دیم. آپ ان کی گرومنگ کس طرح سے کر رہے ہیں. تو وہ بچے جن کا فادر کے ساتھ ایسوسیشن زیادہ ہے ان میں ایمپتھی بہت زیادہ انکریزڈ ہوتی ہے. ان میں لیس اسٹیریوٹائپ سیکس رول بلیف ہوتے ہیں. یعنی جب وہ فادر کو انوالو دیکھتے ہیں, مدر کے ساتھ بھی انوالو دیکھتے ہیں, مدر کی ہیلپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, مدر کے ساتھ فرینڈلی دیکھتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ بڑے ہو کے ان کی پرسنالٹی بھی ایسی ہی بنے گی. اور لاسٹلی دین دے ہیو گریٹر سیلف کانفیڈینس, دے ہیو گریٹر سیلف کنٹرول, کہ ان میں سیلف کنٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ پوری ریسرچ اسائنمنٹ آپ کے لیے ہے کہ وائی جن کے فادرز کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے ان کے بچوں میں سیلف کنٹرول کیوں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو فادر کے انوالومنٹ کے حوالے سے ہیں. فادر کا رول کیا ہے؟ از ٹو بی اراؤنڈ دی چلڈرن, ٹو ٹاک دیم, ٹو انٹریکٹ ود دیم, ٹو آسک دیم کوشچن, ٹو ریوارڈ دیم, ٹو سپورٹ دیم, ٹو ہیلپ دیم, ٹو ایکسپلین کلیئر بیہیویئرل ایکسپیکٹیشن فرام دیم. جہاں تک مدر کے رول کی بات ہے, میں سب سے پہلے تو آپ کو کچھ کوٹس سناتی ہوں مشہور لوگوں کے کوٹس اس لیے بھی سنا رہی ہوں کیونکہ یہ لوگ ظاہر ہے کہ مٹیریلی ایک سکسیزفل ہمارے سامنے کہہ لیں کہ انڈیویجول کی جو ہے عکاسی کرتے ہیں. مثال کے طور پر واشنگٹن بہت بڑے پوئٹ تھے 18 سینچری میں غالباً. تو انہوں نے اپنی مدر کے بارے میں کوٹ لکھا. انہوں نے کہا اے مدر از دی ٹروسٹ فرینڈ, کہ مدر جو ہے نا, مدر ہماری سب سے سچی دوست ہوتی ہے. when trials are heavy and sudden fall upon us, جب ہم پہ بہت بڑی کوئی مشکل آ جاتی ہے جو سڈن آ جاتی ہے, اچانک سے آ جاتی ہے. when adversity take the place of prosperity, جب خوشیاں ہم سے چلی جاتی ہیں, دور چلی جاتی ہیں, اور ایڈورسٹی مشکلات اور غم کے موسم ہم پر آ جاتے ہیں. when friend who rejoice with us in a sunshine desert us, جب وہ دوست جو ہمارے ساتھ ہنسا کرتے تھے, خوش ہوا کرتے تھے جب سن شائن تھی, وہ ہمیں ڈیزرٹ کر جاتے ہیں, اندھیروں کی وجہ سے ہمیں چھوڑ جاتے ہیں, اندھیروں کی وجہ سے ہمیں اکیلا چھوڑ جاتے ہیں. when troubles thicken around us, جب ٹربلز مشکلات اور جب معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, still she will cling,
تب ماں کی جو ذات ہے نا ہمیشہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ہم سے جڑی رہتی ہے. And never by our kind perception bouncer to disappear the cloud of darkness. اور وہ اپنی محبت سے، اپنی شفقت سے، اپنے پیار سے ان کلاؤڈس کو جو ہے نا ڈس اپیئر کرنا چاہتی ہے، ان کلاؤڈس کو جو ہے نا وہ ہمارے اوپر سے ہٹانا چاہتی ہے، وہ غم کے موسموں کو ہمارے اوپر سے ہٹا دینا چاہتی ہے. اینڈ کاز پیس ٹو ریٹرن ٹو ہر ہارٹ. اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ امن کو دوبارہ ہماری زندگی میں لے آئے، وہ انکریج کرنا چاہتی ہے. تو ایسی ماں کو انکریج کرنا چاہیے، ان ماں کو جو صبر کرتی ہیں، ان کی اولاد ان کے ساتھ بہت بدتمیزیاں بھی کرتی ہے لیکن وہ بار بار اس اولاد کو گلے بھی لگا لیتی ہیں، بار بار اس اولاد کو معاف کر دیتی ہیں. تو یہ جو ماں کی ممتا ہے نا اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. ایون جانوروں کی مدرز آپ دیکھ لیں، ان کی کیا ممتا ہے. نیشنل جیوگرافی جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ میری یہ بات سمجھ رہے ہوں گے. مائیکل جارڈن جو ایک بہت بڑے باسکٹ بال پلیئر ہیں، انہوں نے اپنی مدر کے بارے میں کیا کہا؟ مائی مدر از مائی روٹ. بڑی خوبصورت بات ہے، اس لیے میں کوٹ کر رہی ہوں کہ میری مدر میری جڑ ہے. کیونکہ جتنی بھی کوالٹیز آپ کو میرے اندر نظر آ رہی ہیں، یہ جڑ کس کی کریٹ کی ہوئی ہے؟ میری ماں کی. تو یہ ان کا ایک بہت پیارا کوٹ ہے، میں آپ کو سناتی ہوں. مائی فاؤنڈیشن، وہ میری فاؤنڈیشن ہے، اس نے میری فاؤنڈیشن رکھی ہے، یعنی میری بنیاد رکھی ہے. شی پلانٹڈ دی سیڈ بٹ آئی بیس مائی لائف اپون. میری ماں نے وہ بیج بویا جس بیج کی وجہ سے آج آپ کو فروٹس اور درخت نظر آ رہے ہیں. دیٹ از دی بلیو، دیٹ از دی ایبلٹی ٹو اچیو اسٹارٹس ان یور مائنڈ. کتنی پیاری بات ہے. اور وہ بیج یہ تھا کہ اس نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا، میری ماں نے، کہ تم ہر چیز کر سکتے ہو. بیکاز ایبلٹی ٹو اچیو اسٹارٹس ان یور مائنڈ ہمارے ذہن سے شروع ہوتی ہے. جب بھی ہم کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلا اس کا پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے ہمارا مائنڈ ہوتا ہے. یہ باتیں جو پیرنٹس بچوں کو بچپن میں کرتے ہیں نا، بچوں کی پرسنالٹی کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیفن کنگ وہ اپنی مدر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ریڈنگ کی جو عادت ہے نا مجھ میں، وہ میری مدر سے آئی ہے. مجھ میں جو کلچر انہوں نے گھر میں پروموٹ کیا، اس کلچر کو دیکھ کر آہستہ آہستہ مجھ میں یہ عادت آئی. سو اٹ سم اٹ آل اپ کہ فادر اور مدر جو کلچر بنا رہے ہیں گھر میں، جو کریٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی مدر، کیونکہ بچے زیادہ تر ٹائم اپنی مدر کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں. مدر کی جہاں تک جو ہیں ڈیوٹیز اسلام کے حوالے سے، وہ میں کوئکلی آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے پہلی تو بات ہے دعا کرنی چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے بینگ لیونگ اے مرسیفل اینڈ بینگ اے گڈ ایگزامپل ٹو دی چلڈرن. کیونکہ بچہ سب سے زیادہ اسے آبزرو کرتا ہے. ماں کی گود جو ہے نا اس کا پہلا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. بینگ گڈ فرینڈ ایٹ دی ایج آف فرینڈشپ. بچوں کا اچھا دوست ہونا، بچوں کے سیکرٹس جو ہیں وہ اس کو پتہ ہونے چاہیے. اتنا فرینڈلی بچوں کے ساتھ ہوں کہ بچے جو ہے اپنی ساری دل کی باتیں آپ کو بتا سکیں. بچوں میں ہائیلی انوالوڈ ہونی چاہیے. انٹروڈیوسنگ دی چائلڈ ٹو اللہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے، جو ویسٹرن کنٹری میں نہیں ملتی. بچوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا، بچے کو کلمہ سکھانا، بچے کو اللہ کے ایٹریبیوٹس بتانا، بچے کے کوسچنس کو آنسر کرنا. اسلام کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، اسلامک پرسنالٹیز کی جو محبت ہے نا وہ بچے کے دل میں پیدا کرنا. تبھی تو وہ آئیڈیل بنائے گا نا کل وہ جا کر مسلم ہیروز کو. ادروائز تو وہ اس کے دل میں اگر آپ دوسری چیزوں کی محبت ڈال رہے ہیں تو وہ کل جا کر اپنے نبی کو یا اپنے صحابہ کو تو آئیڈیل نہیں مانے گا. تو اس لیے اس کے بچپن سے اس کے دل میں جو ہے نا اسلام کے لیے محبت پیدا کرنا. چائلڈ نو اللہ، ہیلپنگ دی چائلڈ نو اللہ، ایسی ایکٹیویٹیز کروانا، ایسا لٹریچر، ایسی سٹوریز یا ایسی جگہوں پر اس کو بھیجنا. ہی از ہیلپ ٹو نو اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پرووائڈنگ ان اسلامک ہوم انوائرمنٹ، ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا جہاں پر اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو. اینڈ اسلامک اپ برنگنگ ان دا ہوم اینڈ اسلامک ایجوکیشن آؤٹ سائڈ دا ہوم. فائنڈنگ ہم اور ہر سوٹیبل اسپاؤس، یہ آگے جا کر ہے بھائی. سو دیز آر ان شارٹ سم آف دی ڈیوٹیز اینڈ رولز آف مدر اینڈ فادر. میں آپ کو بتاؤں کہ چائلڈ جو ہے نا وہ بہت ایکسیلنٹ آبزرور ہوتے ہیں اپنے فادر اور مدر کے. تو وہ اپنے فادر اور مدر کو بہت کلوزلی آبزرو کرتے ہیں. اور یہ مت سمجھیں کہ ان کو وہ باتوں کو سمجھ نہیں رہے، باتوں کو پک نہیں کر رہے، وہ فوراً سے باتوں کو پک کرتے ہیں. بچہ اگر چھوٹا سا بھی ہو نا، آپ گود میں بھی ہو، تب بھی وہ چیزوں کو پک کر رہا ہوتا ہے. اس کی جو سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہے نا تبھی سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سو یو ہیو ٹیک دیم سیریسلی. یعنی جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بہت سیریسلی لیا. جب وہ انہیں خواب سنانے کے لیے آئے، انہیں تھپکی دی، انہیں انکریج کیا، انہیں شاباشی دی، اور انہیں صحیح نصیحت بھی کی، انہیں سیریس نصیحت کی، انہیں میچور بھی بنایا، اور ان کی بات کو مذاق میں نہیں اڑایا.
ان کو پازیٹیو کیا، ان کو آپٹیمسٹک بنایا وغیرہ وغیرہ. آل دوز تھنگس ان شارٹ مدرس کے رول کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید جو ہے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے.